السلام علیکم۔ افضل صدقہ کون سا ہے؟ کس کو صدقہ دینا چاہیے اور کس چیز کا صدقہ کرنا چاہیے؟ بعض لوگ دال کا صدقہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دال کا صدقہ افضل ہے۔ بعض لوگ گوشت کا صدقہ کرتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کا صدقہ سب سے افضل ہے، اور اسی طرح بعض لوگ گوشت کو سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ مچھلی کھا جاتے ہیں تو یہ افضل صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ افضل صدقہ کون سا ہے اور کس کو صدقہ دینا چاہیے اور کس چیز کا صدقہ کرنا چاہیے۔ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو صدقے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی کھجور کے ذریعے سے بھی آپ آگ سے بچ سکتے ہو اگر آپ اس کے صدقہ کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں اپنے مال کا صدقہ کروں گا، مال میں سے کچھ رقم بطور صدقہ کسی کو دوں گا تو مال میں کمی آئے گی۔ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، نیکی اور صدقہ بری موت اور مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ اور صلہ رحمی عمر اور رزق میں برکت لاتے ہیں۔ اکثر لوگ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رزق میں تنگی ہے، فاقہ ہے، تو آپ صدقہ کیا کرو، صدقے سے مال بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، صدقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور حساب کو آسان بنا دیتا ہے، اور صدقے کے ذریعے سے اللہ کا غصہ یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو صدقے کے بے شمار فوائد ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دال کا صدقہ کریں یا چاول کا صدقہ کریں تو یہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا چنے وغیرہ یہ جو ہے نا پھینک دیتے ہیں زمین کے سطح پر اور اسے پرندے کھا جاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افضل صدقہ ہے۔ بعض لوگ سمندر کے اندر خوراک کی چیزیں پھینک دیتے ہیں کہ جب مچھلی کھا جاتے ہیں تو یہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ دیکھو، افضل صدقہ کون سا ہے؟ افضل صدقہ یہ ہے کہ کسی غریب یا ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو آپ پورا کریں، یہ افضل صدقہ ہے۔ چاہے رقم کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، یا اسے جس چیز کی ضرورت ہو اور اس کی ضرورت آپ اس کا پورا کر دے تو یہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ مثلا ایک مریض ہے، بیمار آدمی ہے اور اسے پیسے کی ضرورت ہے، اور آپ جو ہے نا کچھ گوشت خرید کر اسے گوشت دے دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ گوشت کے بجائے اسے پیسے دے دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ علاج کرے تو یہ آپ کا افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو جو ضرورت مند آدمی ہوتا ہے اور مسکین آدمی ہوتا ہے اور اس کی کوئی بھی حاجت ہو اور اس کی حاجت کو آپ پورا کر دیتے ہو تو یہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دال کا صدقہ کروں تو یہ افضل صدقہ ہے، اور اس طرح سمندر کے اندر گوشت کو پھینک کر مچھلی اسے کہتے افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ دیکھو، افضل صدقہ کسی ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو آپ پورا کرے تو یہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے، چاہے وہ پیسے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی چیز کی شکل میں ہو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اب صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ جو مستحق ہو اور ضرورت مند ہو اس کو آپ صدقہ دیں، اور اس میں سے جو آپ کے رشتہ دار ہے
اس کو دینا یہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں غریب آدمی ہے اور فلاں علاقے کے جو ہے نا مسکین ہے۔ دیکھو، آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، رشتہ داروں میں سے آپ کے جو مسکین ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتوں کو آپ پورا کریں۔ دیکھو، اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے اوپر صدقہ کریں گے تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، 2 ثواب آپ کو ملیں گے، ایک صدقے کا ثواب اور ایک صلہ رحمی کی۔ بعض لوگ تعصب کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں میں صدقہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ مدد نہیں کرتے، ہیلپ نہیں کرتے۔ دیکھو، یہ تعصب ہم نے دلوں سے نکالنا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد رک جاتی ہے۔ ہم نے افضل صدقہ اگر کرنی ہے تو پھر اپنے رشتہ داروں میں سے جو مسکین اور غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کو جو ہے نا ہم یعنی ان پر صدقہ کرے، ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کرے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کے رشتہ دار میں سے ایسے بندے موجود ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یقیناً یہ افضل صدقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو یاد رکھنا، افضل صدقہ کسی خاص چیز کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کریں گے تو پھر افضل صدقہ شمار ہوگا، نہیں، بلکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ اور افضل صدقہ رشتہ داروں پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت کو آپ پورا کریں۔ کسی کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کسی کے راشن کی ضرورت ہے، اس کو راشن آپ پورا کر دے۔ کسی کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس کے لیے دوائی خرید کر دے دے یا اسے پیسے دے دے، یا اس طرح کوئی بھی ضرورت ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ اس چیز کی یہ ضرورت مند ہے، ان کی ضرورت کے مطابق اس کو چیز آپ مہیا کر دیتے ہو تو پھر یہ افضل صدقہ شمار ہوتا ہے۔ تو صدقے کے بے شمار فوائد ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو افضل صدقہ بھی بتا دیا، کس کو دینا چاہیے۔ تو یہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔